الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها لمن الظالمين صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، قصہ یوسف کی ابتدا ہوئی تھی، تقریباً آدھا ہو چکا تھا. اسے بارہا کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ پاک میں جو قصص اور واقعات کو بیان کیے وہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ صرف کانوں کی لذت کے لیے. انسان اس کو سنے اور عبرت حاصل کرے. بخیر یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کے محل میں، عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے اور زلیخا اس پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی مدد فرمائی اور وہ گناہ سے محفوظ رہے. اب جب عزیز مصر سامنے ہے، زلیخا ہے، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو عزیز مصر کہنے لگا اے یوسف، میں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، اب میری بیوی سے غلطی ہو چکی ہے، اب اس بات کو کہیں اور جگہ مت دہرانا. تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، زلیخا کو معلوم ہے، گھر کی بات ہے، گھر میں دب جائے. لیکن اس راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو افشا کرنا تھا اور بہت سارے مراحل سے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا تھا. یہ راز فاش ہو گیا اور بات شہر میں پھیل گئی، اور شہر میں جو پھیلی، لیکن خاص کر جو بڑے خاندان تھے، بڑے گھرانے تھے، شاہی خاندان تھے، ان کی عورتوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی. میرا راز نہ رہ سکا، بڑی دور تک یہ خبر گئی. جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو چہرے گوہیا کرنے لگی اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگی، جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بس تھوڑی سی بات سنی کہ بس اس کو بڑھا چڑھا کر ایک دوسرے سے کہنے لگ جاتی ہیں. خیر، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی کہ زلیخا کو کیا ہو چکا ہے کہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہے، اپنے ہی غلام پر عاشق ہو چکی ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو عاشق ہونا ہی تھا. اگر وہ فریفتہ ہوتی کوئی اور مرد ہوتا، کوئی اور شاہی خاندان کا ہوتا، یعنی کہ ان کے نظر میں کسی کے اوپر فریفتہ ہونا، زنا کی دعوت دینا، زنا کرنا اتنا برا نہیں تھا. تبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی. یعنی وہ اس وقت خاموش رہتی کہ اگر وہ زلیخا کسی شاہی خاندان کے مرد یا اسے خاندان کے مرد کو دعوت دیتی گناہ کی. لیکن وہ کہنے لگی کہ کیا ہو چکا ہے غلام کے ساتھ، وہ بھی اپنے ہی غلام کے ساتھ. زلیخا کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے دماغ میں ایک پلاننگ کی، ایک پروپیگنڈا کیا. اس نے فوراً زبان سے کوئی بات نہیں کہی. اس کا دماغ دیکھیے، اس نے عملی طور پر بتلایا. اس نے تمام کو اپنے گھر پر دعوت دی، تمام اس کی سہیلیاں دی. زلیخا کی سہیلیاں گھر پر آئی. اس نے بہترین دسترخوان بچھایا اور اعلیٰ قسم کے پھل اور فروٹ رکھے، بہترین پکوان اور کھانے رکھے، اور سب کو ایک ایک چھری ہاتھ میں تھما دی. فروٹ جو کہ پورے اکھے رکھے ہوئے تھے، پورے رکھے ہوئے تھے، اسے کاٹے نہیں تھے. علماء کرام نے ادب بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ ایک ادب ہے کہ چھری کے ساتھ پھل پورے رکھ دیے جائے
تاکہ سامنے والے کو، مہمان کو جو کوئی چاہے وہ اپنے حساب سے لے لے اور تو کھا لیں، تاکہ بچے ہوئے پھل کو بعد میں پھینکنا نہ پڑے۔ خیر، دسترخوان بچھایا گیا، تمام سہیلی آ کر بیٹھ گئی۔ اب چھری ہاتھ میں تھی سہیلیوں کی، ان عورتوں کی، اور زیب کاٹ رہی تھی کہ فوراً زلیخا نے آواز دی، یوسف ذرا ادھر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے خبر ہے کہ زلیخا کے دل میں کیا کر رہا ہے، زلیخا کیا پلاننگ کر رہی ہے، زلیخا نے کیا پروپیگنڈا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بس اس کمرے میں آئے، اس کمرے میں آنا ہی تھا، یوسف علیہ السلام کا بھنک لگتا سے نکل گئے، لیکن دو دروازوں سے، ایک دروازے سے آنا دوسرے سے نکلنا، ان کے درمیان کا جو مختصر سا لمحہ تھا، اس میں اس عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام کے خوبصورت اور معصوم چہرے پر پڑی اور دیکھا اور فوراً کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ ہے۔ اور وہ اپنے حواس کو کھو بیٹھی۔ یہ تو شاہی خاندان کی عورتیں تھی، ایسا نہیں کہ انہوں نے کھانے کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس کی مثال ہی کچھ اور تھی۔ فوراً ان کے ہاتھ میں جو چھری تھی وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ انگلیاں کاٹی تو پوری انگلیاں ہاتھوں سے الگ ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ انگلیوں کے اوپر اپنی چھری کو چلا دیتی ہیں، اس سے ان کی انگلیاں کے اوپر سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ علی اتنی حواس وقتہ ہو گئی، اب زلیخا کو بولنے کا موقع ملا۔ اب اس نے کہا، تم تو مجھے تانا دیتی تھی، تم تو مجھے کہتی تھی کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، تم نے تو اسے ایک نظر دیکھا، تمہارا یہ حال ہے، میں تو اسے کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی ہوں، یہ تو میرے گھر میں پلا ہے، یہ تو میرے گھر میں پل پل کے بڑا ہوا ہے، ہم ہی نے تو اسی پرورش کی ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اب سارے عورتیں خاموش۔ اب اس نے کھلا چیلنج کیا، ہاں میں نے یوسف کو اپنے جال میں پھنسایا، لیکن اس نے اس گناہ سے باز آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی، لیکن میں اب بھی اس کو اسی گناہ کی دعوت دیتی ہوں، اگر یہ اس گناہ جس کی طرف میں اس کو دعوت دیتی ہوں میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا، مجھ سے بدکاری، مجھ سے زنا نہیں کرے گا، میں اسے زندان میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام پریشان۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا۔ یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہی نیک لوگوں کی بات ہوتی ہے، بس ذرا سی پریشانی آئی، اللہ کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے، ان کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، آخرت کی فکر ہمیشہ ان کے دامنگیر رہتی ہے۔ اور ہماری طرح نہیں، ہم تو ایسے کوئی دعوت دیں جو اسے گولڈن چانس، سنہرا موقع سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان اسی کے اندر مبتلا ہو چکے، کسی لڑکی نے کسی مرد کو، کسی مرد نے کسی لڑکی کو دعوت دی، خوبصورتی بھی ہے، جوانی بھی ہے، وہ اپنے آپ پر سمجھتے ہیں کہ گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے، ایسا موقع کہاں ملنے والا، اور پھر اس کا دوست بھی اس کو شاباشی دیتا ہے، داد دیتا ہے، ارے واہ فلاں خوبصورت سی لڑکی نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے دی، اور میں اس سے وہ زنا کر کے آیا، خدا کی قسم اس پر لعنت ہے۔ ایک تو گناہ بھی کر کے آیا، گناہ کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور اس طرف زلیخا کہہ رہی ہے اس کی سہیلیاں کہ تو غلام کے وہ فریفتہ تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھ لیا یہ غلام تو کوئی عام نہیں، بہت خوبصورت، حسین اور جمیل، اور بڑے قد و قامت والے اور بڑے طاقتور، نبیوں کے اندر کئی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ بھی چاہنے لگے کہ ہمارا بھی اس سے مطلب برا ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے یوسف کر دے جو کام یہ کہہ رہی ہے، یہ تو تیری آقانی ہے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ میں زندان کو، قید خانے کو پسند کرتا ہوں، اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ وہ نبی تھے،
اللہ کی طرف وہ ذہن چلا گیا. چاہے مجھے قید خانے کی تکلیف ہے، مجھے قید خانے کی صعوبتیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑے تو پڑے، لیکن میں اس گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو خراب کرنا نہیں چاہتا. دنیا کی مصیبتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں. کہاں یوسف علیہ نبی علیہ السلام اپنے والد محترم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، بھائیوں نے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، وہ آزمائش، پھر وہ کنویں سے نکال دیا، مصر و قافلے والے لے گئے، وہ آزمائش قافلے والے مصر میں لا کر ان کو فروخت کر دیا، وہ آزمائش کون خریدے گا کون رکھے گا. تو اللہ کے کرم کے اس وقت کے وزیر نے خزانچی نے ان کو خریدا، گھر میں لا کر اچھی طرح رکھا، بیٹے کی طرح رکھا. لیکن آزمائش تو پھر بھی ہے کہ وہاں والد محترم کا سایہ تھا، والد محترم کی تربیت تھی. یہاں تو شاہی خاندان ہے، والد محترم سے کوسوں مائل دور ہے، وہاں پرورش کرنے لگے. ان کے دل میں والد محترم کی یاد تڑپا رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے یاد کو بھی دل کو بھی بے چین ہے اپنے بیٹے کی یاد میں رات دن وہ اپنے بیٹے کی یادوں میں رہتے ہیں. بیٹے تو سمجھ رہے تھے، دوسرے بھائی یہ سمجھ رہے تھے ہم بھائی یوسف کو اپنے والد محترم سے جدا کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، والد محترم کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. لیکن یہ معاملہ تو الٹا ہو گیا. اب یعقوب علیہ السلام بہت رو رہے ہیں اور اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بچپن بھی آزمائش میں گزر گیا، جوانی کا دور آیا وہ بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی. اب زندان میں جانا پڑا، وہ تیار نہیں ہے. اللہ کی رضامندی ہے کہ وہ چلے، اللہ کی رضامندی ہے کہ بس وہ قید خانے میں اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اس گناہ سے بچ گئے. لیکن آج ہمارا نوجوان، آج ہم سب اپنی رضا، اپنی دوسرے کو اچھا دکھانے کے لیے دنیا کی مصیبتوں تھوڑی جو ہم پر آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام زندان قید خانہ خود مان لیا کہ ہم قید خانے کو قبول کرتا ہوں. ذرا سوچنے کا مقام ہے. آج ہمارا حال بھی ذرا دیکھیے. وہ تو سنہری موقع تھا، گولڈن چانس تھا، دونوں طرف سے جوانی تھی، دونوں طرف سے خوبصورتی تھی. علماء کرام لکھتے ہیں زلیخا کوئی عام نہیں تھی، وہ بہت خوبصورت سی عورت تھی، خوبصورت ملکہ تھی. لیکن ایک طرفہ محبت میں گرفتار ہو گئی، یہی ایک طرفہ محبت نے ہمارے کئی نوجوانوں کو سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا. یہی ایک طرفہ محبت نے ہماری کئی بیٹیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. یہی ایک طرفہ محبت نے ہماری ماں بہنوں کو اور ہمارے مسلم گھرانے کی لڑکیوں کو غیر لڑکوں کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا. یہی ایک طرفہ محبت نے اور والدین کی صحیح تربیت نہ ہونے پر، والدین کو اپنی بیٹیوں اور بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنے پر وہ غیر لڑکوں کے ساتھ، غیر لڑکیوں کے ساتھ، یہی ایک طرفہ محبت کے اندر، کہیں دو طرفہ محبت کے اندر، عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں جو والدین سارے عمر گزر جاتی ہے لیکن ان کے دلوں پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو موت تک نہیں ہٹنے والا. اور والدین پوری زندگی بس لوگوں کے تانے سنتے رہتے ہیں، تو فلاں کا باپ ہے، تو فلاں کا باپ ہے، تو فلاں کی ماں ہے جس کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، تو فلاں کا بیٹا ہے، اس کے بعد فلاں کا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے تیرا گھرانہ یہ برباد ہوا، تیرے گھرانے پر داغ آ گیا. آج ہماری مسلم گھرانے کی لڑکیاں، آج ہماری ماں اور بہنیں اگر باپردہ ہو جائیں تو ان ساری مصیبتوں سے نجات پا سکتی ہیں. لیکن اے آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی کے نام پر فریب دیا جا رہا ہے. جب غیر لوگوں نے دیکھا کہ مسلم کے اندر تو ایک پردہ ہے جسے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے،
معلوم نہیں پڑتا ہے کہ اس کے اندر 60 سالہ بڑھیا ہے یا 30 سال کی دوشیزہ نوجوان لڑکی ہے. تو انہوں نے آزادی نسواں کے نام پر تحریک چلائی اور عورتوں کے دماغ میں، ہماری بچی اور ماں بہنوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی، یہ پردہ تمہارے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں، بلکہ یہ پردہ تمہارے لیے غلامی ہے، یہ تمہیں غلامی کے اندر رکھ دیتا ہے. پھر کیا ہوا؟ ہماری تربیت نہ ہونے پر ہماری ماں بہنیں بھی اس فریب میں آ کر، ہمارے والدین اور ہماری بہو بیٹیاں اور ہمارے اس معاشرے کے لوگ بھی اس فریب میں آ کر اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ کپڑا پہنا کر آدھی ننگی کر کے سر کو اور بازاروں پر لا کر کھڑا کر دیا. بیٹی جو کپڑا کہتی ہے، باپ کو کپڑا لا کر کہنے دینے لگا، اور شرم حیا کے پرخ سے اڑ گئے اور شرم و حیا ہمارے دلوں سے جاتی رہی. شرعی پردہ تو عورت کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، ایک عزت ہے جس میں وہ اپنی عزت کو، اپنی شرم و حیا کو سنبھال لیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ایک غیر لوگوں نے اپنی آفسوں کی زینت بنانے کے لیے، اپنے ایوانوں کو زینت بخشنے کے لیے، اور اپنے ایوانوں اور آفسوں اور پارلیمنٹ کی زینت کے لیے اور اپنی جنسی تسکین کے لیے، اپنے دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے ان پردہ نشین عورتوں کو گھر کی محفوظ چہار دیواریوں سے نکال کر سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا، پارلیمنٹ کی زینت بنا دیا، تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ، ان خوبصورت اور معصوم دلوں کے ساتھ اپنی دل کی مراد کو پوری کر سکے، اپنی شہوانیت اور اپنی درندگی کی پیاس کو پوری کر سکے. لیکن آج ہماری ماں بہنیں بھی ان فریب اور دھوکے میں آ کر آزادی نسواں کا علم اور جھنڈا لے کر مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اور آ کے سڑک پر کھڑی ہو گئی اور میری جسم میں ورزی کرنے لگی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے ہم ہماری ماں پہ ہماری بچیوں سے بالکل مطمئن نہ ہو جائے کہ ہماری بچی ادھر بہت اعلیٰ قسم کی تربیت ہم نے کی ہے، ہماری بچی تو بس گھر سے جاتی ہے، باپردہ جاتی ہے. ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ پردہ کہاں تک چلتا ہے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی دعوت برکاتہ کہتے ہیں یہ گھر سے نکلتی جو پردے کے ساتھ ہے، لیکن بس کچھ دیر چلتی ہے، یہ پردہ اس کی بیگ میں آ جاتا ہے. پھر یہاں سے میک اپ لگا کر وہ جاتی ہے جہاں جانا ہو، کہیں وہ باغوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کہیں وہ ٹی وی سنیما میں نظر آتی ہے، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اور اپنے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بناتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب شام کو واپس آتی ہے وہی برقع اپنے اوپر زیبتن کر دیتی ہے، اور والدین سمجھتے ہیں ہم. محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ پردہ ہمارے لیے کوئی غلامی نہیں، یہ پردہ ہماری ماں بہنوں کے لیے عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو صنف نازک پیدا کیا اور ان نازک نگینوں کی حفاظت کے لیے پردہ کو نگینہ کھانا بنایا، تاکہ ان نگینوں کی چمک غیر مردوں اور خواہشات نفسانی کے پجاریوں، خواہشات نفسانی کے پیروکار کی ان آنکھوں کو شہوت، آنکھوں میں شہوت کے جذبات نہ بھڑکائے. اور بے پردہ نکلے گی، غیر دیکھے گا اور اپنی آنکھیں للچائے گا، اپنے دل میں کیا کیا بدگمانی پیدا کرے گا. اور پردے میں نکلے گی تو نہ معلوم پڑے گا کہ 60 سال کی بڑھیاں ہیں یا 20 سال کی دوشیزہ جوان جا رہی ہیں، بشرطے کہ شرعی پردہ ہونا چاہیے. آج کے جو پردہ ہے، کاش اس پردے کو بھی ایک اور پردے کی ضرورت ہے. جو چھپانا تھا وہ تو آج پردے میں بھی نظر آنے لگا. آج کے پردے کو ایک اور پردے کی ضرورت ہے. پردہ میں تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے تاکہ معلوم نہ پڑ سکے، پورا اپنے آپ کو چھپا سکے. بس ہمیں اپنے
اپنی بیٹیوں کی، ہمیں اپنے گھرانے کی صحیح تربیت کرنی ہے. اگر ہر شخص سے دل میں ٹھان لے ہم اپنے گھر کی تربیت کریں گے تو بس برا معاشرہ باپردہ ہو جائے گا، برے معاشرے سے بے حیائی چلی جائے گی، زنا ختم ہو جائیں گے. لیکن ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، پھر دوسروں کی فکر کرے. لیکن آج ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، پڑوسیوں پر نظر رکھتے ہیں، محلے والے پر نظر رکھتے ہیں، گاؤں والوں پر نظر رکھتے ہیں، بستی والوں پر نظر رکھتے ہیں، نظر نہیں رکھتے اپنی بیوی پر نہیں رکھتے، نظر نہیں رکھتے اپنے بیٹے پر نہیں رکھتے، نظر نہیں رکھتے اپنی بیٹی پر نہیں رکھتے. لیکن نظر رکھتے ہیں پورے گاؤں کی پنچایت ہے، پورے گھرانے کی دوسرے گھرانے کی پنچایت ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے، پڑوسیوں میں آج کون آیا کون گیا. لیکن اگر ہمیں پرواہ نہیں تو اپنے گھرانے کی پرواہ نہیں. قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ میں اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.